السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عثمان۔ آج کا جو ٹاپک ہے، کیا ہماری جج کرنے کی اپروچ بالکل ٹھیک ہوتی ہے؟ تو اس پہ بات کرتے ہیں۔ انسانی فطرت میں یہ ہے کہ ہم اپنی سوچ، عمل اور جذبات کو درست سمجھتے ہیں اور اکثر دوسروں کی غلطیوں پر زیادہ زور دیتے ہیں۔ جب ہم کسی معاملے میں اپنی رائے قائم کر لیتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں اور دوسرا غلط ہے، تو دراصل ہم ایک مخصوص ججمنٹل اپروچ کو اپناتے ہیں۔ لیکن کیا یہ اپروچ ہمیشہ درست ہوتی ہے؟ سوچنے والی بات ہے۔ تو اس پہ ذرا سوچتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو سب سے پہلی بات جو آتی ہے وہ ہے اپنی سوچ کو حتمی سمجھنا، یعنی فائنل۔ ہم نے جو سوچ لیا وہ فائنل ہے، بس اس سے آگے کوئی نہیں ہے۔ ہم نے جو کہا یا سوچا ہے وہ ٹھیک ہے، ہم نے کسی کی نہیں سننی۔ تو جب ہم اپنی بات کو مکمل اور درست مان لیتے ہیں تو ہم اکثر اپنی سوچ کو اس حد تک بڑھا دیتے ہیں کہ ہمیں اپنے اوپر کسی بھی تنقید یا اختلاف کو برداشت کرنے میں مشکل پیش آتی ہے۔ یعنی ہمیں کوئی کچھ بھی کہہ رہا ہو تو ہم اس کی سننا ہی نہیں چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ بس ہم نے جو کہا ہے وہ ٹھیک ہے، جو دوسرا کہہ رہا ہے وہ غلط ہے۔ اس رویے میں ہم اپنے آپ کو مکمل اور معصوم سمجھنے لگتے ہیں، جبکہ دوسروں کو ہمیشہ غلط سمجھنے کی عادت بنا لیتے ہیں۔ جبکہ ہو سکتا ہے کہ دوسرا بھی صحیح کہہ رہا ہو۔ اگر ہم اس کی سن لیں، اس کو اینالائز کریں، تو ہمیں ہو سکتا ہے نا کہ وہ دوسرا صحیح کہہ رہا ہو، لیکن ہم دوسرے کی سننا ہی نہیں چاہتے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ غلط کہہ رہا ہے، صحیح کہہ رہا ہے۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ بس جو ہم فیصلہ کر رہے ہیں یہ بہتر ہے، اس سے آگے کچھ بہتر ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس کی وجوہات کیا ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ ججمنٹل اپروچ ہمیں جو ہے دوسرے کی سوچ، اس کے تجربات اور احساسات کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہر شخص کا زندگی کے بارے میں اپنا نقطہ نظر ہوتا ہے اور اس عمل کے اس حالات اور تجربات سوچ کے مطابق ہوتا ہے۔ جب ہم اپنے نقطہ نظر کو ہی حتمی سمجھتے ہیں تو ہم اس کے حالات و وجوہات پر غور نہیں کرتے۔ اب بات آ گئی نا پھر وہی، اگر ہم خود کو کٹہرے میں کھڑا کریں نا، شاید ہمیں پھر پتہ چلے۔ جب ہم دوسروں کی غلطیوں کو بار بار جج کرتے ہیں نا، تو لاشعوری طور پر ہم خود کو بھی ایک ایسے کٹہرے میں لا کھڑا کرتے ہیں جہاں ہمارے اپنے کردار اور عمل کو بھی پرکھا جا رہا ہوتا ہے۔ اگر کبھی ہم خود بھی غلطی کر بیٹھیں تو ہمیں اس پر بہت زیادہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ ہم جب سن لیں گے ہو سکتا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہو تو ہمیں شرمندگی بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر ہم سنیں ہی نہ، اپنے آپ کو ہی بس کہیں کہ نہیں ہم ٹھیک ہیں، تو ڈیفینیٹلی پھر وہ چیز جو ہے ایک انسان کو سیلفش کی طرف لے جاتی ہے، کیونکہ ہم نے دوسروں کی ہر غلطی پر تنقید کرنے کی عادت بنا لی ہوتی ہے۔ تو خدا را اپنی عادت کو بدلیں، اپنے اندر صبر اور برداشت کی کمی جو ہے اس کو پورا کریں، صبر اور برداشت کو لے کے آئیں۔ ججمنٹل اپروچ اپنانے سے ہم صبر اور برداشت کو تو بھول ہی جاتے ہیں۔ ہمارا مزاج زیادہ سخت اور تنقیدی ہو جاتا ہے اور ہمیں یہ قبول کرنے میں مشکل ہوتی ہے کہ کبھی کبھی ہم خود بھی غلط ہو سکتے ہیں یا دوسرا بھی ٹھیک ہو سکتا ہے۔ تو لازمی کہ ہم اپنے اندر صبر اور برداشت کو لے کے آئیں، سننے کی طاقت صلاحیت پیدا کریں۔ اس کے ساتھ ہی پھر آپ کچھ کر سکتے ہیں جب صبر اور برداشت آئے گی۔
پھر ہی ہم خود کا احتسابی کمی جو ہے نا ہماری، پھر ہی ہم اس کو پورا کر سکتے ہیں۔ اس اپروچ میں ہم نا خود احتسابی سے گریز کرتے ہیں، ہمیں یہ بات بھول جاتی ہے کہ ہر انسان غلطیاں کرتا ہے اور سیکھنے کا عمل زندگی کا حصہ ہے۔ اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہم ہمیشہ درست ہیں اور دوسرا غلط ہے تو ہم اپنی اصلاح سے محروم ہو جاتے ہیں، ہم اپنی چاہ کر بھی اصلاح کر ہی نہیں سکتے، اور اس کا سب سے زیادہ ایفیکٹ کیا آ رہا ہے ہماری اپنی شخصیت پر، کیونکہ ہم اپنی شخصیت کو نکھارنے کا موقع کھو دیتے ہیں۔ تو بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، ہم بہت گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں۔ ہمیں اپنی سوچ کو وسیع کرنا چاہیے اور دوسروں کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کا بہترین حل ہے یہ، کسی معاملے میں اپنی رائے کو درست سمجھنا ٹھیک ہے، مگر دوسروں کو مکمل طور پر غلط کہنا مناسب نہیں۔ ہمیں اپنی ججمنٹل اپروچ پر نظر ثانی کرنی چاہیے اور یہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہر انسان کی اپنی سوچ، احساسات اور تجربات ہوتے ہیں۔ یہ ضروری ہے کہ ہم دوسروں کے نقطۂ نظر کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں اور ان کے ساتھ ہمدردی کا برتاؤ کریں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ باتیں سمجھ آئی ہوں گی۔ اگر آپ ایسا کر لیتے ہیں، اپنی ججمنٹل اپروچ اپنانے سے ہم اپنی شخصیت کو محدود کر لیتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ تعلقات کو بھی مشکل میں ڈال دیتے ہیں۔ ہم اپنی غلطیوں سے سیکھنے اور دوسروں کی غلطیوں کو سمجھنے کا موقع دینا چاہیے۔ ہمیں اگر ہم ایسا نہ کریں، اب خود کی غلطیوں کو نظر انداز کرتے جائیں، ہمیں نظر ہی نہ آئیں اور ہمیں صرف خامیاں ہی دوسروں میں نظر آئیں، تو مجھے بتائیں کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں ہم خود کا۔ ایک متوازن رویہ ہمیں اپنانا چاہیے جس میں مزید آپ کو سکون اور بہتر انسان بنا سکتا ہے آپ کو۔ ایک متوازن رویہ تاکہ ہم دوسرے کی سنیں، اپنی سنائیں، اس کی بات کو بھی اہمیت دیں، خود کی سیلف کو بھی ہم اپنی پیار، محبت، خلوص جو دے رہے ہیں وہاں بھی ہم موقع دیں کہ نہیں، ہو سکتا ہے یہاں پہ مجھے اس سے بہتر مشورہ مل جائے۔ تو مشورہ لیا کریں دوسروں سے، اور دوسرے جو مشورہ دے رہے ہیں اس کو پھر اینالائز کریں کہ یہ آپ کے لیے صحیح ہے یا غلط ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ باتیں سمجھ آئی ہوں گی۔ اگر پھر بھی آپ کا کوئی کویشچن ہو یا آپ کو کسی اور مسئلے کا حل چاہیے، کوئی آپ کا اور ایشو ہے، تو آپ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔